تمیز سے بات کرو اچھا آفریدی صاحب، بدتمیزی نہ کرو. بات سنیں، اچھا بات سنیں، چلو میری بات سنیں. گالی دینا جب شروع کیا نا، جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے گالی نہ دو بھائی. قرآن کے خلاف بولتے ہیں وارث سلیمان و داؤد یرثنی و یرث من آل یعقوب. قرآن کے خلاف شرم کرو. ہاں جی جناب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی عری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنا، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیا نام تھا؟ میں آپ کا نام کرم بھول ہے گیا. اللہ. سلمان افریدی حضرت. سلمان سنگھ ہے وہ رشے ہے انشاءاللہ. بس جی دعائیں آپ کی حضرت. ماشاءاللہ پشتو بھی سیکھ گئے آپ. پٹھانوں سے زیادہ واسطہ ہے تقریباً آپ کا. نہیں پٹھانوں سے زیادہ نہیں آتا، پٹھانوں سے زیادہ ہمیں پشتو نہیں. کیوں یہ حکم کریں. کیوں آپ حضرت؟ کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، آپ نے بولا کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یونیورسٹی بھی ہے اور مدرسہ بھی جوائن کرتا ہوں حضرت. اچھا، کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں مدرسے میں؟ مدرسے میں بس مختلف وہ کتابیں ہم پڑھتے ہیں سر، فقہ کے متعلق. کس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ مدرسہ ہے تقریباً عبداللہ ابن مسعود، اور کس شہر میں؟ لاہور میں اس وقت. جی ثلاہور میں. اچھا، پٹھان لاہور میں ہے. ہاں جی. اچھا، تو کس ہاں جی، ادھر basically پاکستان میں، پاکستان کے مدارس میں تو یہ سسٹم ہے نا، ثانویہ اور ثانیہ ثالثہ رابعہ، وہ کہتے ہیں نا. آپ کس میں؟ ہاں جی میں ستہ میں ہوں سر. ستہ میں. اوکے جی. ستہ تو مثلا آپ چھٹے سال میں، آپ نے تو آپ مولوی بن چکے ہیں پھر تو آپ، ٹھیک ہے نا. بس اللہ کرے اللہ مولوی بنائے ہمیں، کیوں نہیں. مولوی ایسے دعا شاید پچھتا جائیں اس دعا سے. اوکے کسی دن. چلیں بولیں کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ نہیں پچھتائیں گے تو نہیں. مولوی بننا تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. چلے علی عری صاحب جو بن گئے وہ سب پچھتا رہے ہیں. اچھا جی حضرت، نہیں کوئی نہیں پچھتا رہا. اللہ کا فضل ہے مولوی بننے میں، تو میں تو اعزاز کی بات سمجھتا ہوں. اوکے بھائی، چلے جی اللہ خیر کرے. اچھا حضرت جی، ہمارا جو گفتگو ہوگی نا آج اس حوالے سے ہوگی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض تھی. تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی اور آپ اس پر روشنی ڈال لیجیے کہ وہ کس طریقے سے اور کس حوالے سے ناراض تھی، آپ بتا سکتے ہیں. تو میں 4-5 منٹ گفتگو کروں گا، پھر میں آپ کو بات کرنے دوں گا، ٹھیک ہے نا. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہ صفحہ نمبر ہے 364. یہ حدیث نمبر ہے 4000، اللہ آپ کو بھلا کرے، 4789. عن علی علیہ الصلوۃ والسلام، روایت ہے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے. اچھا، وہ بھی اس سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور وہ روایت کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے، وہ امام حسین علیہ السلام سے، امام حسین حضرت علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ، رسول اللہ نے فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہما وآلہما سے فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے، آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے. ان اللہ اللہ تعالی یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے، آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے. ھذا صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. اچھا، اب ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، کتاب بخاری میں بھی یہی حدیث موجود ہے. چاپ صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، ملاحظہ کریں، البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، دار احیاء التراث میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر باب مناقب فاطمہ علیہ السلام، باب مناقب فاطمہ علیہ السلام، مناقب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ سیدۃ نساء اہل جنت کے خواتین کے سردار کون ہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ. پھر اگلا جو حدیث ہے ابن ابی ملیکہ ان المسور ابن المخرمہ، مسور ابن مخرمہ سے روایت کرتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ سلام اللہ علیہ میرا لخت جگر ہے، جو ان کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کر لیتا ہے. یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، مسلم میں بھی آپ کو دکھاؤں، ملاحظہ کریں میرے بھائیو. ایک منٹ، مسلم میں ہے لیکن ابھی مجھے نہیں مل رہا مسلم میں، بہرحال میں بعد میں مسلم میں دکھاؤں گا اگر ضرورت پڑی تو، لیکن وہ بخاری میں تو ہے تو وہ کافی ہے. اب میں آپ کو بخاری کی ایک اور حدیث دکھا دوں میرے محترم ناظرین. یہ بخاری ہے کتاب دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، کتاب فرض الخمس، حدیث نمبر ہے 3092 اور 3093. عائشہ سے روایت ہے، ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے مطالبہ کیا ہے ابو بکر سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان یقسم لها میراثا، کہ اس کا میراث ان کو دیا جائے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے سے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ابو بکر نے کہا، فقال له ابو بکر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوا کرتا ہے. فغضبت فاطمہ، تو یہ فا جو ہے فائد تفریح ہے، ما قبل ما بعد کا سبب ہے. اس نے یہ حدیث سنایا تو بی بی سلام اللہ علیہ کو غضب آیا. بی بی سلام اللہ علیہ کا غضب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اور اللہ کا غضب. تو پتہ چلا اللہ اور رسول کو بھی اس حدیث پہ غضب آیا. تو اس کا پتہ ہی چلا کہ حدیث جھوٹ ہے. یہ حدیث کے جھوٹے ہونے کے سب سے واضح دلیل یہی ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روایت پہ غضب آیا. فغضبت فاطمہ بنت ابی بکر، فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئی ہیں. فحجرت ابا بکر، اور ابو بکر سے انہوں نے دوری اختیار کیا، گفتگو کرنا بات کرنا چھوڑ دیا. فلم تزل مہاجرته حتى توفیت، اور ان کی جو یہ دوری ہے اور ان کی ناراضگی ہے اس وقت تک، اور ان کا یہ غضب ہے اس وقت تک جاری رہا ہے جب تک ان کی وفات ہوئی ہے. یہ ہے بھائی. اوکے آفریدی صاحب، تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر نے ایک غلط حدیث، اس کی وجہ کیا ہے غضب کی؟ ابو بکر نے ایک جھوٹی حدیث، اور ان کا کس لیے کہ ان کا میراث ان کو نہ ملے، بابا سے ان کو جو حق ملتا تھا ان کا حق ان کو نہ ملے، اس لیے انہوں نے یہ حدیث بنائی. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی گفتگو ماشاءاللہ میں نے ساری سن لی، اور میرا یہ ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ میں 5 منٹ گفتگو کروں. میرے کچھ سوالات ہوں گے، آپ مجھے اسی وقت جواب دیں گے نا حضرت. میری گفتگو کچھ اس طرح کی ہوگی. کوئی بات نہیں. تو آپ نے دوسری نمبر حدیث پڑھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے مسلم شریف کی بھی حوالہ دے دیا نا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاطمہ سے، جنہوں نے فاطمہ سے بغض کیا تو انہوں نے مجھ سے بغض کیا. آپ نے یوں فرمایا غضب جس نے انہوں سے غصہ کیا. ہاں جی، غصہ کیا، غضبناک مطلب غصہ کیا. تو آپ یہ بھی بتا سکتے کہ ان کا شان ورود کیا ہے؟ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث تو وہ ورود کیا تھے ان کے، کس وجہ سے؟ اس کا شان ورود یہ تھا کہ اصل، اس کا شان ورود میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا شان ورود اصل یہ تھا کہ ایک منافق آیا، کتاب علل الشرائع میں اس کی روایت موجود ہے کہ ایک منافق آیا، اس نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کہہ دے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام دوسری شادی کرنا چاہتے. وہ حضرت اپنے والد گرامی کے پاس گئے اور اپنے والد گرامی سے کہہ دیا کہ آپ کے میرے شوہر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے. تو ان کو جگا دیا اور کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے سوچا بھی نہیں دوسری شادی کرنے کا، اور یہ بالکل یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسے سوچا بھی نہیں. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ابو بکر اور عمر کو اور فرمایا کہ تم شاہد رہو کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میرے لخت جگر ہیں. ان کو غصہ دلائے، وہ مجھے غصہ دلا دیتا ہے، اور جو ان کو راضی کرے مجھے راضی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا شان ورود یہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بالکل راضی تھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اور مسکرا گئی. اور اصل میں یہ واقعی جھوٹ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اصل واقعی جھوٹ ہے، کسی نے جھوٹ کہہ دیا تھا. اصل واقعی ہے. تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو بلایا؟ تاکہ وہ شاہد رہیں اس بات پر بی بی سلام اللہ علیہ کی غضب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے. جی اچھا. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہوتی ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. ایسا ہے. تو کیا اس حدیث کا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل پتہ نہیں تھی. حدیث جھوٹ ہے. نعوذ باللہ. یہ تو آپ تہمت لگا رہے ہیں حضرت. تو ثابت کرو نا تہمت ہے کیسا. تو ان کو غصہ کیوں آیا؟ تو مطالبہ ہی کیوں کیا؟ اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کی وراثت ہی نہیں ہوتی، اور بھائی اگر ان کو پتہ ہی ہے کہ وراثت نہیں ہوتی تو مطالبہ کیوں میراث کا؟ تو یہ تو میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں، یہ تو میرا آپ سے کویشچن ہے. اور جی ایک میرا موقف یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ ان کا جو مال ترکہ ہوتا ہے وہ میراث بن جاتا ہے. ان کا جو مال ترکہ ہے ان کے وارثین کو ملتا ہے. یہ بالکل یہ کوئی بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث. اگر یہ ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر تو ان کا میراث ہی نہیں بنتا پیغمبر سے. ابو بکر کو نہ بتاتے، اپنے ازواج کو بتاتے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بتاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ ابو بکر کو بتایا ہے، دوسرے کسی کے پاس یہ حدیث نہیں، صرف ابو بکر کے پاس ہے. بی بی سلام اللہ علیہ کو اگر پتہ ہوتا تو بی بی سیدہ نساء العالمین ہے اور سیدہ نساء الجنہ ہے. یعنی یہ حدیث میں نے دکھایا نہیں دکھایا؟ بالکل جی، وہ تو ہے. سیدہ نساء اہل الجنہ. دیکھیں غریب، صدقہ کس کا ہوتا ہے؟ غریب غربا کا حق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ غریب غربا کا مال کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے بالکل. تو اگر ان کی میراث نہیں بنتا، یہ غریب غربا فقراء کا حق ہے، ایتام کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، وہ اس کو کھانے میں سیدہ نساء اہل الجنہ اس کام کی رغبت رکھتی ہیں. یہ تو ایک عام مسلمان بھی یہ کام نہیں کرتا. عام مسلمان ایتام بیواؤں کا مال کھانے کی کوشش کرتا ہے، عام مسلمان.
جو سیدہ نساء اہل الجنہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے. بضعۃ منی، میرا لخت جگر ہے، وہ یہ کام کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اگر ان کو پتا ہوتا، دیکھیں اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سلام اللہ علیہ کو بتا دیتی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وقوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ آیا ہے قرآن کا نہیں ہے بھائی، سورہ تحریم میں. جی جی بالکل. اپنے اہل بیت کو، اپنے اہل خانہ کو تم آتش جہنم سے بچا دو. وقودها الناس والحجارہ. اللہ اور فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، فرمایا نہیں فرمایا انذر عشیرتک الاقربین. بالکل بالکل. تو سب سے پہلے تو بی بی سے کوئی اقرب نہیں نا، وہ تو لخت جگر ہیں، چچا وغیرہ وہ تو دور ہیں. لخت جگر تو بی بی سلام اللہ علیہ، تو ان کو انذار کرتی نا، کرتے کہ بھئی آپ کی میراث ہی نہیں بنتی. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے جب مطالبہ کیا ابو بکر سے تو واضح طور پر پیغمبر نے ان کو نہیں بتایا. اور پھر جب انہوں نے غضب کیا، صحیح حدیث پہ تو غضب نہیں کر سکتی نا. او بھائی کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہ مانے، ٹکرا دے، وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ کافر ہے، کافر ہے. بی بی سلام اللہ علیہ نے اس حدیث کو ٹکرایا، اس حدیث پہ غضب کا اظہار کیا اور آخر میں ناراض رہی. اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا سیدہ نساء اہل جنت کی تکفیر کرو یا بولے حدیث جھوٹا ہے. حدیث جھوٹ ہے، پر اچھا حدیث جھوٹ ہے. جھوٹا افطرا کس نے کیا؟ افطرا تمہارا مفتری کون ہے اس حدیث کا؟ میں بات سنیے حضرت، بات سنیے ڈائری صاحب، بات سنیے حضرت. جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا اپنے وراثت کا، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ وراثت کس چیز کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے؟ جو بھی ان کے والد سے ان کا حق بنتا ہے، جو بھی اللہ نے ان کے والد کا جو بھی مال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا تھا؟ بہت سارے باغات تھے. جس باغ بنی قریظہ کے جتنے باغ تھے، بنی قریظہ یہود کے جتنے باغ تھے مدینہ میں، بہت سارے تھے. بات سنیں نا حضرت جی، پلیز مجھے بھی بولنے دیجیے کرے گا. وہ جس وقت مطالبہ کیا تھا، اور یہ جو کیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹاپک چلی جا رہی نا، وہ ایک باغ ہے، وہ باغ فدق ہے. نہیں، بہت سارے باغات تھے. فدق ان میں سے ایک ہے، فدق ان میں سے ایک ہے. بات سنیں نا حضرت جی، وہ باغ فدق ہے جس کے اوپر یہ بات چڑی گئی تھی نا. اور یہ بتائیں کہ یہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی خود تھا یا وہ اس کے متولی تھے؟ دیکھیں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیا میں قائل نہیں کہ صرف ایک ہی ملکیت تھی فدق کے علاوہ. آپ چھوڑ دیں نا وہ، ہماری بات سنیں اللہ صاحب، وہ دائیں بائیں کی نا باتیں چھوڑ دیں معذرت کے ساتھ، لیکن وہ جو باغ کے تھے وہ متولی تھے یا ان کا بتا رہے ہیں بھائی. تو پہلی بات یہ کہ صرف ایک باغ ہے دوسرا نہیں ہے، یہ کس نے کہا؟ یہ کوئی نہیں کہتا، بلکہ بخاری مسلم میں بھی یہ نہیں کہتا. اور بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی باغ ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ نے کہ صرف ایک ہی باغ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرائے کے گھر پہ رہتے تھے، اپنے گھر میں رہتے تھے. میں یہ نہیں کہتا، پلیز میں یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی باغ تھا اور نہیں تھے، ہو سکتے ہیں اور بھی چیزیں ہوں. بس سن لو، آپ نے سوال کیا نا، آپ نے سوال کیا کہ کون کون سے تھے، لیکن جو یہ واقعہ پیش آیا تھا نا وہ باغ فدق کی وجہ سے تھا. باغ فدق میں فدق نہیں ہے صرف. تو اب یہ بتائیں ان کا شارٹ ورڈ میں جواب ہے ہاں اور نہ کے اندر ہے. آپ اگر دائیں بائیں بات کریں گے تو وہ بات لمبی ہو جائے گی. آپ شارٹ ورڈ میں ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں حضرت جی یہ کون سی بات ہے، جب ہم آپ سے بات کریں گے آپ کے پاس جواب نو، آپ جواب نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں سن رہا تھا وہ جو سپاہی صحابہ کا بندہ تھا، آپ نے کہا تھا جواب ہی نہیں ہے، میں بات نہیں کرنا چاہتا. پھر یہ تو ہم بھی کہیں گے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور آپ یوٹیوب چلانا چاہتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے. آپ کہہ دیے یوٹیوب چلانا چاہتا ہوں. سپاہی صحابہ والے سے میں نے بات سنیں، اللہ صاحب بات سنیں آپ نے جواب دینے دو نا، چپ کرو نا، بات جواب دینے دو. بات تو سنیں یار حضرت جی، آپ نے سب سے پہلے بھی 5 منٹ لیا ہے، آپ بات تو سنیں نا. دیکھیں فرسٹ میں آپ نے ٹائم نکالا ہے لوگوں سے بات کرنے کے لیے، اور جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. پھر آپ یا کیمرہ بند کر دیں یا آپ سے بات کریں نا. آپ دیکھو ہم پوچھنا چاہتے ہیں نا، دیکھو ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا بھائی، جواب دینے دو نا. اب بتاتے نہیں ہم بات نہیں کرنا چاہتے، یہ تو بات غلط ہوئی نا. پھر یا تو آپ یوٹیوب چلانا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، یا تو پھر کوئی اور ایشو ہے، یا صرف لوگوں کے درمیان میں لڑائی پیدا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میرے عزیز، میرے بھائی، اچھی بات ہے، ابھی سن لو اچھی طرح سے. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں آپ کے سوال سمجھ گیا ہوں. آپ کہتے تھے کہ فدق جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملک ہے یا ان کی تولیت میں سمجھ گیا. اس کا جواب سن، میں آ رہا ہوں اس کی طرف. میں نے نہیں کہا میں جواب نہیں دوں گا، لیکن میں پہلے اس بات کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ صرف فدق پہ جھگڑا نہیں تھا، تنازع تھا، صرف فدق پہ نہیں تھا. میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. اور اس سے پہلے آپ نے کہا کہ سپاہی صحابہ والے کو آپ نے خود دیکھا نا. وہ میں نے کہا وہ حدیث جس سے تم استدلال کرتے اس کو پڑھو. اگر وہ میں نے اس سے پوچھا وہ کتاب تیرے پاس ہے، اس کا بھی جواب نہیں دے رہا. وہ حدیث تیرے پاس ہے، اس کا بھی جواب نہیں دے رہا. اس کو کیوں نہیں پڑھتے، وہ بھی جواب نہیں دے رہا. بھائی ایسے آدمی سے میں کیوں بات کروں؟ جب آپ استدلال کے لیے آتے ہو نا، کتاب تمہارے پاس ہونا چاہیے. کتاب چلے، کتاب نہیں ہے،
कम से कम वो हदीस का मतन तो होना चाहिए। हो सकता है हजरत जी हो सकता है वो आपका झूठ आपके मुंह से ही साबित करना चाहता हूँ, माजरत के साथ। ठीक है भाई, अगर ये कह देना ये बात कि मैं नहीं पढ़ना चाहता इस वजह से, वैसे तो आप मैंने उससे पूछा ना, मैंने उससे कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, और भाई वो क्यों नहीं पढ़ना चाहता। जब आप किसी, अभी मैं आपसे इस्तेदलाल करूं कि कुरान में ये आयत लिखी है और फिर मैं आयत ना पढ़ूं, ये इस्तेदलाल हो सकता है भाई? तुम मुझे समझाओ, कुरान में ये लिखा है भाई, वो आया पढ़ के सुना दो, आया नहीं पढ़ सुना रहा। आप भी मुत्तफिक है, हम भी मुत्तफिक है ना। या अभी मैं कह दूं कि बुखारी में ये लिखा है, बुखारी में ये लिखा है, तुम कहता हो पढ़ो, मैं कहता नहीं पढ़ता। अब ये भी नहीं कहता नहीं पढ़ता, कहता तुम पढ़ो, आप दिखाओ, नहीं दिखाता, किताब है नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, इस तरह तो नहीं होती गुफ्तगू भाई। बहरहाल बिलखुसूस इसलिए कि उस हदीस में उसका जवाब मौजूद है, उस हदीस में उसका जवाब मौजूद है, इसलिए उसके लिए पढ़ना जरूरी है। अच्छा, मुझे नहीं लगता था कि उसने कभी हदीस पढ़ा भी है। वो लड़का जो है उसको सिखाते हैं लोग कि ये इस तरह जाके बोलो, काफी के फिलासफे में ये लिखा। बहरहाल अच्छा, अब आपकी बात की तरफ आते हैं, सुन लो भाई। ये किताब है बुखारी, छापदार हियात तुराथ अल अरबी, किताब छपी है सन 2001 में भाई, 2001 में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, आप कह रहे हैं भाई चुप करो प्लीज, आप प्लीज चुप करो ना। अल्लाह यारी साहब, यार प्लीज आप ये स्क्रीन पे नजर, आप किताबें छोड़ दें, देखिए ना, मैं भी आफरीदी साहब मुझे बात करने दो प्लीज। भाई मैं मुनाज़रा नहीं कर रहा ना, मैं भी नहीं कर रहा, मैं हदीस पढ़ना चाहता हूँ। समझ खामोश हो जाओ ताकि समझ जाओ ना कि फदक के अलावा और भी अमवाल थे, फदक के अलावा और भी अमवाल थे। हदीस को छोड़ दे अल्लाह यारी साहब, आप उनको छोड़ दे, फिदक के ऊपर बात करते हैं। भाई मुझे एक मिनट, अभी मुझे ना रोको, मुझे पढ़ने दो। नहीं छोड़ता, नहीं हजरत जी, अजीब आदमी है, आप पढ़ने दो, चुप करो प्लीज। सफा नंबर 749 है, हदीस नंबर है 4240, प्लीज चुप करो। वीडियो लंबी होती जा रही है, टॉपिक इससे लंबा होता जा रहा है, अभी खत्म हो जाता। ओके भाई, अभी तुम इंतजार करो, मैं हदीस पढ़ूं फिर मैं तुझे लेकर आता हूं। अन्ना फातिमा अलैहिस्सलाम बिन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसलत इला अबी बकर तसअलुहु मीराथहा मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा कहती हैं कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने अबू बकर से अपना मीरास तलब किया है। मिम्मा अफा अल्लाहु अलैहि बिल मदीनति व फदक, जो अल्लाह ने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया वो माल जो मदीना में भी है, फदक में भी है। व मिम्मा बकिया मिन खुम्स खैबर, और वो पैसे जो खुम्स खैबर से बचे। आप कहते हैं सिर्फ फदक का बाग नहीं है, मदीना में भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की प्रॉपर्टी है, फदक भी है और उसके अलावा पैसे भी हैं। ओके, ये खुद आयशा की हदीस है बुखारी में। तो आप कैसे कहते हैं कि सिर्फ फदक है? तो पहली बात ये, लोगों को सुनने दो, बात करते हो कि ना पढ़ो, खुद सीख लो, कम से कम खुद नहीं सीखते तो दूसरों को कम से कम सीखने दो। अच्छा, अब ये बात रही कि फदक किसकी प्रॉपर्टी है। फदक शुरू में यहूद की प्रॉपर्टी थी, अल्लाह ने उसको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। ये हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती प्रॉपर्टी बनी है। अब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जाती प्रॉपर्टी बनी है, उन्होंने अब बीबी सलामुल्लाह अलैहा को दिया, तो ये बीबी सलामुल्लाह अलैहा की प्रॉपर्टी बनी है। लेकिन बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया था। इसका सारा इख्तियार किसके हाथ में हुआ? पैगंबर। इसका जितनी आमदनी होगा पैगंबर के पास होगी। और बीबी के अपनी जो थी ना, वहां पे फदक में उनके अपने वकलात, उनके कारिंदे थे कि वहां की जो फसल की पैदावार होती है उसके पैसे वगैरह लाते थे, लेकिन वो बीबी को नहीं, बीबी खुद नहीं लेती थी, बाबा को देती थी। उनके वालिद गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पैसे से अपना घरबार चलाते थे और मुस्लिमीन का उमूर भी चलाते थे, हुकूमत के और मुस्लिमीन के जो क़ियादत के खर्चे होते हैं, गरीब गुरबा का हेल्प करना, अफवाज के जो खर्चे होते हैं और लश्करों के खर्चे, वो उनसे पूरा करते थे। लेकिन फदक जो थी, फदक किसके हाथ में थी? फदक हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के वकला के हाथ में थी। ओके, ये फदक है। मैं मुख्तसर बात करता हूँ, मेरे मेहमान भी आए हुए हैं। हजरत जी, सबसे पहले तो आपने गलती ये की कि आपने मुझे स्टॉप कर दिया और अपनी बात ले ले। दूसरी बात नहीं करने दे रहे थे ना, आप नाराज मत हो जाइएगा। तो आप मुझे हदीस नहीं पढ़ने दे रहे थे ना, आपने मुझे स्किप किया था। देखिए, आपने मुझे स्किप किया था, मैं नहीं बोला। दूसरी बात, अगर आप नाराज ना हो जाए ना, तो आपकी मिसाल उस मिर्जा जहन्नमी जैसी है ना, जो अपने सामने किताबें रख के बात करता है। बस आप में और इसमें इतना फर्क है कि आपके पीछे किताबें पढ़ी और उसके सामने होती हैं। बस आप शायद वो ज्यादा मुहद्दिब हो किताबों का। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि रसूलुल्लाह की तमसील, पठान भाई आज तक बात सुने ना हजरत, आप पठान को छोड़ देना। आज तक कोई नबी दुनिया में प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं आया। अपने तो ये नबी के ऊपर तहमत लगा दिए। हजरत जी, अगर आप प्रॉपर्टी बनाने के लिए आए थे, आपने कभी दाकिया को प्रॉपर्टी बनाने के लिए आए थे? नहीं, आपने प्रॉपर्टी की बात की है नबी के बारे में। और दूसरी बात, नबी के वरासत होती नहीं है, वो सदका होता है, वो बैतुल माल होता है। आप ऑन स्क्रीन अस्तगफिरुल्लाह अगर कह दीजिएगा तो हजरत जी इसकी वजह से आपकी शान में कमी नहीं होगी। अल्लाह यारी साहब, मैं आपको कह रहा हूँ भाई साहब, अभी मुझे एक बात बताएं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کو ٹکرا ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بات سنیں حضرت جی، آپ دیکھیں نا، آپ کی جو ہے نا اب ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے نا یعنی پوری بات آپ نہیں سمجھاتے کسی کو. جو باغ فیدق ہے وہ صلح کے بعد جو ہے وہ آدھا باغ جو تھا اسلام کے نام پر دے دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا متولی بنا دیا گیا، ٹھیک ہے. اور متولی کی اور جو اسلام کے لیے جو چیز وقف ہو جاتی ہے نا اس میں یتیم کے لیے جھوٹ کس چیز کی بات ہے؟ پیغمبر متولی نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فدق مال خاص. بات سنیں اللہ یاری صاحب، وہ مال فی ہے یا نہیں؟ اللہ یاری صاحب مجھے سن نہیں رہے. وہ مال فی تھا یا نہیں تھا باغ فیدق؟ فی کے اندر وہ فی کے لیے فی کے دو قسم ہوتے ہیں نا. وہ ہے فی کس کو بولتے ہیں؟ قرآن کے اندر کیا ہے؟ آپ پڑھو اس کے بارے میں آپ پڑھے حضرت جی، آپ پڑھو ہونا چاہیے. آپ تم استدلال کر رہے ہو نا. آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں، آپ اگر اکیلے میں آپ کو تکرار کراتا ہوں ساری چیزیں انشاءاللہ زبر زیر پیش کس طرح آپ کو سمجھا دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمجھا دو بھائی. یہ نہیں کہ آپ پڑھو، میں اشارتاً بات کروں گا، میں مناظرہ کرنی ہے، میں صرف اشارہ کر کے آپ سے بات کروں گا، میں پوری حدیث تفسیر قول کی بات نہیں کروں گا. میں نے صرف اشارہ دے دیا ہے. اس میں قیامت تک آنے والی مسلمان کو اس میں حق ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے وہ نبی اس کا کیسے اپنے اولاد کے اوپر اس کو تقسیم کرتا ہے؟ فی کے دو قسم ہے نا. اللہ یاری صاحب آپ نے غلط بولا، آپ نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی تھی، وہ قیامت تک آنے والے انسان کو اس میں حصہ ہوتا ہے. آپ کا وہ تو بیت المال کا حصہ ہوتا ہے، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے نا. آپ غلط بات کر رہے ہیں حضرت جی. قرآن کی آیت پڑھو نا، آیت فی پڑھو، اس میں آپ کا جواب موجود ہے. وہ میں نے آپ کو کہہ دیا، میں نے اشارتاً بات کرنی ہے، میں نے اشارتاً بات کرنی. کہتا ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. میں نے اشارہ کر دیا، میں نے شاید آپ سمجھ جائیں. دلیل تمہارے پاس نہیں ہے نا، تو صرف ادعا ہے کہ فی جو ہے اس میں سب مسلمانوں کا حق ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی نہیں بنتی. اللہ یاری صاحب بات سنیں، میں نے اشارے سے بھی بڑھ کر وضاحت بھی کر دی. ما افا اللہ علی رسولہ، ٹھیک ہے. میں یہاں پر وضاحت کرنا شروع کرتا ہوں. میرے بات اور بھی پورا آیا پڑھو نا بھائی، پورا آیا پڑھو. افریدی صاحب اگر نہیں آتا تو مجھے پڑھنے دو. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کہہ رہے مجھے سمجھ نہیں آتی، میں پوری آیت پڑھ لیتا ہوں. آپ کہہ رہے سمجھ نہیں آتی تو میں پوری آیت پڑھ. مجھے تو سمجھ آتی ہے، آپ کو نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں آیا کیا ہے نا، اس لیے نہیں پڑھ سکتے. مجھے پتا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. جی جی آپ غلط پڑھ رہے ہیں. آیا میں یہ نہیں لکھا جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے بالکل برعکس لکھا ہے آیا میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی بات لکھی آیا میں، میری بات نہیں لکھی، تو آپ آیا پڑھ کے سنائیں دوسروں کو، ٹھیک ہے نا. میں تو آپ کہہ دیں آپ کو نہیں آتا، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. بالکل غلط پڑھیے، آپ نے پڑھی نہیں آیا. وما افاء اللہ آیا یہ تو نہیں، وما افاء اللہ پورا آیا پڑھو نا. چلو پڑھیں آپ سنیں. چلو آپ اس شخص کو نہیں آتا نا. آپ میری بات کو نہیں کاٹنا، پھر نہیں کہنا کہ کتاب نہ دکھاؤ، پھر نہیں کہنا کہ کتاب نہ دکھاؤ. اچھا، فی کے متعلق قرآن میں دو آیا. قرآن مجید میں سورہ حشر میں دو آیا، ایک آیا نمبر 6، ایک آیا نمبر 7. ایک آیا نہیں، دو آیا. ایک فی کے دو قسم ہے بھائی. فی ایک قسم کے نہیں ہے، فی دو قسم ہے. ایک فی وہ ہے، یہ جماعت عمریہ کے مولوی وغیرہ وہ ایک آیا پڑھتے ہیں، دوسرے کو نہیں پڑھتے. وہ آیا پڑھتے ہیں جس میں فی یہ ہے کہ فی مسلمانوں میں تقسیم ہوتی ہے، جنہوں نے جنگ کیا ہے اس میں ان کا حق ہوتا ہے. وہ آیا پڑھتے ہیں. وہ دوسرا آیا اس سے پہلے والا آیا نہیں پڑھتے. اچھا، میں دونوں آیا پڑھ لوں تو اس میں ٹائم زیادہ لگے گا. بہرحال میں آیا آپ کو دکھا دیتا ہوں. جو اصل آیا ہے جو فدق پہ لاگو ہوتا ہے وہ آیا نمبر 6 ہے. آیا یہ ہے وما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس آیا میں تقدیم و تاخیر ہے. دیکھیں یہ ما افاء اللہ علی رسولہ یہاں پہ حرف عطف نہیں ہے، اہل القرا ہے. اور ما قبل میں منہم، یہ منہم کا ضمیر اہل القرا کی طرف جاتا ہے. اسی لیے مفسرین نے کہا کہ آیا میں تقدیم و تاخیر ہے. آیا نمبر 7 آیا نمبر 6 ہے، آیا نمبر 6 آیا نمبر 7 ہے. ترتیب جو ہے اس کا بدلی گئی ہے کیونکہ متاخر پہ ضمیر کا رجوع یہ غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے. اور عطف بھی یہاں پہ کسی پہ نہیں ہو رہا. جو ما افاء اللہ، یہ واو یہاں پہ جو عطف ہے اس میم پہ عطف، ما پہ عطف ہے. بہرحال یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو کچھ اعراب جانتے ہیں اور کچھ تفسیر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، جو اللہ تعالیٰ نے مسی اہل قرآن میں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے. فی کس کو بولتے ہیں؟ فی پلٹنے کو کہتے ہیں. افا اب پلٹا دیا یعنی عطا کیا ہے. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، میں نے اپنے حبیب کو دیا ہے. آپ لوگوں نے تو اس پہ کوئی جنگ ہی نہیں کیا. اس پہ آپ لوگوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ سوار ہو کے کچھ آپ لوگوں نے وہاں پہ جنگ کیا. ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پہ چاہے مسلط کرے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ کس آیے کے متعلق ہے؟ اس آیے کے متعلق ہے کہ جہاں پہ جنگ نہیں ہوتی، جنگ کے بغیر مال مل جاتا ہے تو یہ پیغمبر کی اپنی ذاتی ملکیت بن. دوسری جو آیا ہے اس کے بعد والی جو آیا ہے یہ وہ آیا ہے کہ یہاں پہ جنگ ہوئی ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ للرسول ذی القربى والیتامى والمساکین. یہ وہ آیا ہے کہ جس میں وہ مال فی جس میں جنگ ہوا کرتی ہے. اگر جنگ ہو گئی ہے
قرآن میں جو فی ہے نا، فی یعنی عطا، اللہ نے عطا کیا. یہ جو حدیث میں اصطلاح فی ہے وہ اور ہے. قرآن مجید میں جو فی ہے اس کے دو اقسام ہیں. ایک فی ہے جو بغیر جنگ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت. اور ایک فی وہ ہے جس میں جنگ ہوتی ہے، تو وہ اس کے 5 حصے بن جاتے ہیں. ایک حصہ پیغمبر کا ہے، باقی 4 حصے وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتی ہے. اچھا، اس آیت کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جی ملاحظہ کریں، یہ قرآن مجید ہے. ترجمہ کس کا ہے؟ ترجمہ پلیز چپ کرو نا، پلیز چپ کرو پلیز. تم نے آیت تو پڑھا نہیں، آیت تو جاتا نہیں ہے، مجھے پڑھنے دو، مجھے آتا ہے. قرآن مجید ترجمہ ہے مولوی فتح محمد جالندری کا. اچھا پڑھ کے سناؤں گا حضرت جی، آپ سے اچھا پڑھ کے ٹھیک سناؤں ہے، گا پڑھ لیتے نا. میں نے کہا تھا کہ پڑھ کے سنا دو، نہیں سنایا آپ نے. مولوی فتح محمد جالندری. او آفریدی بھائی پڑھنے دو نا، قرآن پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو. آپ کو آتا ہے، مجھے پڑھنے دو. چلے، آپ کو آتا ہے لیکن پڑھنے مجھے دے دو. یہاں پہ اسی آیا کو جو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ دیکھو. سورہ حشر ہے. آیا نمبر کون سا ہے بھائی؟ آیا نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آیا نمبر 6 ابھی میں نے پڑھا. اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے بغیر جنگ کے بغیر دلوایا ہے، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے نہ اونٹ. یہ شیعوں کی ترجمہ نہیں، یہ آپ لوگوں کا ترجمہ ہے بھائی، قرآن کا ترجمہ ہے. لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وما افا اللہ، یہ فی کی بات ہو رہی ہے. فی میں تمہارا حق نہیں ہے کیونکہ تم نے جنگ ہی نہیں کیا. فدق میں جنگ نہیں ہوا، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص مال ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے کنز الایمان ترجمۃ القرآن مع تفسیر احمد رضا خان بریلوی. پاکستان کی اکثریت بریلوی لوگ ہیں. اب بریلوی یہ احمد رضا خان نے، جس کو یہ اعلی حضرت کہتے ہیں. آپ بھی بریلوی ہیں؟ آپ دیوبندی ہیں بھائی؟ میں الحمدللہ دیوبندی ہوں. دیوبندی ہے. دیکھیں یہ احمد رضا خان نے کیسے ترجمہ کیا. خیر، اس کو عالم تو مانتے ہو نا؟ احمد رضا خان کو جاہل مانتے ہو یا عالم مانتے ہو؟ عالم دین تو تھا نا؟ نہیں عالم ہے، بالکل عالم ہے. اس نے قرآن، اس کے بڑے فتوے کے کتابیں ہیں، بہت تفسیر سیرہ وغیرہ سب اس کی بہت سارے اس کے مکتوبات ہیں، تصنیفات ہیں. یہ اس کی کتاب ہے بھائی، تفسیر قرآن. یہاں پر اسی آیہ سورہ مبارکہ حشر ہے بھائی، صفحہ نمبر 790 ہے. وما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، میں کچھ بڑا کر دوں تاکہ آپ کو نظر آئے. اپنے مراد یہ ہے کہ بنی نذیر سے جو غنیمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنا نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا، تو یہ مال حضرت کی مرضی پر ہے، جہاں چاہے خرچ کر. اللہ نے اس کو مال بن گیا کہ جہاں مرضی جس طرح مرضی خرچ کرے. ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کی خدمت میں جامع البیان ابن جریر الطبری کی تفسیر دکھا دوں. جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن، تفسیر تعلیف محمد ابن جریر الطبری، شاب دار الفکر، جزء 28 کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 41 ہے، سورۃ الحشر. وما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. آیہ نمبر 6. اس کے ذیل میں، اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ کریں. تفسیر یہ ہے بھائی، ایما قریۃ اعطت اللہ ایما قریۃ اعطت اللہ ورسولہ. اعطت اللہ، اعطا یعطی جو ہے اس کے دو فائل ہوتے ہیں. جب یہ مجہول بن جاتا ہے تو جو ایک مفعول نائب فاعل بن جاتا ہے. ایما قریۃ، ہر قریہ جو اعطت اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو دیا جاتا ہے. اچھا، فہی للہ ولرسولہ، وہ اللہ اور رسول کے لیے ہوتا ہے. وایما قریۃ فتحها المسلمون انوتان فان للہ خمسہ ولرسولہ وما بقی غنیمۃ لمن قاتل علیہ. اور جو وہ شہر یا قریہ یا گاؤں جنگ کے ذریعے زبردستی فتح کیا جاتا ہے، تو اس میں سے ایک حصہ، 5 میں سے ایک حصہ پیغمبر کا ہے، اور باقی 4 حصہ وہ جو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے جنگ کیا. اچھا، اس کے بعد والے ملاحظہ فرمائیے. زہری سے روایت کرتے ہیں حضرت، فما، اچھی بات ہے، آخری روایت بس ختم. زہری نے کہا فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب صالح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اہل فدق وقرى قد سماها لا احفظها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق والوں کے ساتھ مصالحہ کیا، صلح کیا، اور بھی گاؤں تھے فدق کے علاوہ، اور بھی علاقے تھے، لیکن صرف فدق نہیں تھا. ان گاؤں کا نام انہوں نے لے لیا. راوی کہتا مجھے حفظ نہیں ہے. اچھا، وَهُوَ مُحَاصِرٌ قَوْمًا آخرین، وہ اس زمانے کا تھا، بات ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دوسروں کو محاصرہ کیا تھا، یعنی خیبر والوں کو محاصرہ کیا تھا. تو فدق والوں نے اور دوسرے گاؤں والوں نے، انہوں نے خود کیا کیا تھا؟ انہوں نے صلح کیا تھا. فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ بِالصُّلْحِ، پھر اس وقت یہ آیہ نازل ہوئی ہے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب فکانت بنی النظیر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خالصتا لم یفتحوها عنوتا. یہ بنی نذیر کے قبائل اور فدق یہ سب خالص تھا پیغمبر کا، خالصتا پیغمبر کا تھا. یہ لفظ دیکھو، خالصتا. یہ کیوں وجہ کیا؟ لم یفتحوها عنوتا، کیونکہ اس کو جنگ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے مسلمانوں نے فتح تو نہیں کیا تھا، بغیر جنگ کے ملا، تو یہ پیغمبر کی ذاتی ملکیت ہے.
اوکے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے پاس روایات موجود ہیں بخاری سے. عمر کا اپنا قول ہے کہ فدق جو ہے خالص مال پیغمبر کا تھا. ہاں بولو مزید. لہری صاحب ناراض مت ہو جائیے گا، یہ کہ آپ کو ٹائم مل جائے نا تو پھر آپ کتابیں الٹتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن موقع دے دیا کریں. بس یہ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بندہ شارٹ ورڈ میں جواب دیا کرے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ، ان کے علاوہ علی رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو اپنا حق دے دیا تھا اہل بیت کو، تو آپ پھر گئے اس سے مان گئے آپ یہ پیغمبر کا ذاتی مال تھا. میں نے ثابت کر دیا نا، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں آپ کو نا. نہیں یہ تو میں نے قرآن سے آپ کو اپنی روایت سے ثابت کر دیا کہ فدق مل کے خالص ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کو چھوڑ کے آپ کہیں اور چلے گئے نا. آپ بات کریں نا، میری ایک بات سنیں. کیا علی رضی اللہ عنہ ان کو پھر تقسیم کر دیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ نے فدق کو واپس کیوں نہیں کیا؟ یہ کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو فدق کیوں نہیں دیا؟ پھر اہل بیت کو وہ تقسیم کر دیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تقسیم نہیں کیا تھا؟ سوال تو پورا کرو نا. کیا تقسیم نہیں کیا تھا؟ یہ جو وراثت کے مال تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، عمر نے، جو صحابہ خلفاء تھے، انہوں نے تقسیم نہیں کیا. پھر جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو کیا انہوں نے تقسیم کر دیا تھا؟ یہ حوالہ ہے آپ کے پاس؟ کیا حوالہ ہے؟ یہ جو ہے کہ میرے محترم ناظرین، پھر ان کے پاس کوئی رد نہیں ہے. یہ ابھی تک کہہ رہے تھے کہ فدق پیغمبر کا مال نہیں تھا. یہ سب وہ صرف متولی تھے، ایسے چوکیدار تھے. مجھے بتائیں نا، ٹھیک ہے، بات سنیں. پیغمبر کو آپ نے چوکیدار بنا دیا. دیکھیں مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کرنے دیں نا. آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں، مجھے جواب دینے دو نا. نہیں حضرت جی، ابھی اس کے بعد آپ میں جتنا جواب پوچھتا ہوں نا، اپنے مجھے اتنا جواب دینا ہے. علی رضی اللہ عنہ مال کو تقسیم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تو پھر میں اپنی مرضی سے جواب دوں گا نا بھائی. میں اپنے مرضی سے جواب دوں گا. علی رضی اللہ عنہ، میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں نا. آپ گھنٹہ تک بولتے رہے، دیکھیں میں خاموشی سے سنتا رہا. ایسا تھا کہ نہیں، میں خاموشی سے سنتا رہا، آپ بولتے رہے. اگر علی رضی اللہ عنہ نے اس مال کو تقسیم کیا ہے تو حوالہ دے دیجئے گا کہاں پر ہے، اپنی کتابوں سے یا ہمارے کتابوں سے. اگر اس کو ثابت کیا، اپنی کتابیں تو آپ پیش کرتے رہیں گے کیونکہ وہ تو ہماری لڑائی سی بات پہ ہے. اگر نہیں تقسیم کیا ہے تو پھر آپ کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر خلافت کس کیا کہتے ہیں بغض کس بات پہ؟ پھر اگر علی نے بھی تقسیم نہیں کیا، ابو بکر ان خلفاء نے بھی تقسیم نہیں کیا، تو پھر سب برابر ہے. اگر علی نے تقسیم کیا ہے تو پھر وہ بتاؤ دلیل کیا ہے اور کہاں سے تقسیم کیا ہے؟ ایک ہی سوال کو دیکھو، انہوں نے 4-5 دفعہ دہرایا. اب آپ کی سوال ختم ہے نا، میری بات کو نہیں کاٹو. مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے. سمجھ نہیں آتی، میرا سوال اور ہوتا ہے. بات سنیں نا، میرا سوال اور ہوتا ہے اور آپ کتابیں دائیں بائیں کی اٹھاتے ہیں. آپ پھر اس ٹاپک پہ نہیں آتے نا، تو اس 5-6 دفعہ تو میں کہتا ہوں شاید کم ہی ہے. سمجھ گیا مجھے اس کے بعد بھی 5-6 دفعہ دہرانا پڑے گا. اوکے بھائی، دیکھیں انہوں نے سوال اپنا بہت دہرایا نا. اب مجھے جواب دینے دیتے نا تو پھر آپ کہہ دیتے کہ آپ کو سوال سمجھ نہیں آئی. میں یہ آپ جو سوال کر رہے ہیں نا، یہ شاید مجھ سے سینکڑوں دفعہ فارسی میں، عربی میں اور اردو میں لوگوں نے پوچھا ہے. اردو میں کم، عربی. یہ تو ہمیشہ فدق پہ جب بات آتی ہے تو یہی سوال کرتے ہیں. تو اب جواب دینے دو، میری بات کو نہ کاٹو. عرض یہ ہے، پہلے میں ان کا موقف یہ تھا کہ فدق جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مال ہے ہی نہیں. اب میں نے قرآن سے ثابت کر دیا نا. مولوی فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کا ذاتی مال ہے. اور یہ لوگوں کے یہ مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں مولویوں، یہ کہتے ہیں مجھے قرآن آتا ہے. پتہ چلا کہ یہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اس سے پہلے والی آیت نہیں پڑھی ہے. ان کو آپ کے اساتید نے اسے آپ سے چھپایا ہے. اور آپ کے خطبہ مقررین حضرات جب فدق پہ گفتگو کرتے ہیں وہ پہلی والا آیت چھپاتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ بغیر جنگ کے اگر ملے تو پیغمبر کی ذاتی مال ملکیت تو اس پہ آپ کو کوئی اعتراض، قرآن کو تب رد نہیں کر سکتے نا. اب دوسری سوال کی طرف آ گئے، کیونکہ ان کے شخص کے پاس کوئی رد نہیں ہے. یہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہی نہیں ہے، وہ تو چوکیدار تھے، متولی تھے. اب آیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کیوں نہیں کیا. میں آپ کے سوال سمجھ گیا ہوں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے سب کو پتہ چلے کہ آپ کی کیا موقف تھے شروع میں، کہ آپ کہہ رہے تھے کہ فدق کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مال تھی نہیں. وہ ثابت ہو گیا کہ ان کا مال قرآن میں موجود ہے، روایات میں بلا حساب روایات میں موجود ہے. اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے واپس کیوں نہیں کیا. پہلی بات، اس کے کئی جوابات ہیں ہمارے پاس. میں آپ کو خود حضرت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے لسان اقدس سے جواب دے سکتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جب خلافت میں آئے تھے اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے جا چکی تھیں. جن کا حق غصب ہوا ہے وہ دنیا سے گئی ہیں، اور جو غاصب ہے وہ بھی دنیا سے گیا ہے. اور دونوں اس عدالت میں گئے ہیں جہاں پہ کسی شاہد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جہاں پہ خود شاہد جس نے سب کا مشاہدہ کیا وہ خود ہی قاضی ہے، وہ خود ہی حاکم ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ جب آپ دنیا سے جاتے ہیں، جب آپ دنیا سے جاتے ہیں تو شاہد خود حاکم ہوتا ہے. غاصب بھی دنیا سے گیا ہے، جو مظلوم ہے وہ بھی شہید ہو کے اس دنیا سے گئی ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھوڑ دیا اللہ کے لیے. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب آپ کا
کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ مکے میں پیغمبر کہاں رہتے تھے؟ ہجرت سے پہلے کرائے کے مکان پہ رہتے تھے یا اپنے مکان میں رہتے تھے؟ مولوی صاحب مجھے بتاؤ. اپنے مکان میں رہتے. اپنے مکان میں. ہجرت کے بعد اس مکان کا کیا ہوا؟ پتہ ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو بیچا گیا، فروخت کیا گیا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں کتاب چھپی ہے. یہ کتاب صفحہ نمبر 284 میں ملاحظہ فرمائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فتح مکہ کے وقت مکہ گئے ہیں، ایک دفعہ فتح مکہ سے پہلے عمرہ کرنے گئے تھے نا. حدیبیہ کے سال صلح حدیبیہ کے سال کفار نے کہا کہ آپ یہاں پہ آپ جو ہے اب عمرہ نہ کریں، اگلے سال آ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ گئے تھے. کفار نے آنے دیا تھا، جنگ نہیں ہوئی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے اپنے بتوں کو ہٹا دو. تو انہوں نے صفا مروہ سے کعبہ سے بتوں کو ہٹا دیا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عمرہ بجا لایا، پھر واپس آئے تھے اور پھر انہوں نے دوبارہ اپنے بتیں وہاں پہ لگا دیے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت دوبارہ مکہ گئے تھے. اچھا، اور پھر حجۃ الوداع میں بھی گئے تھے. تو کئی دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فتح ہجرت کے بعد مکہ گئے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر میں نے آپ کو بتا دیا بخاری کے 284 ہے. یہ کون سی باب ہے؟ باب توریث دور مکہ وبیعہا وشرائہا، مکہ کے گھروں کی خرید و فروخت، اس کا ایک باب بنایا بخاری نے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس نے کہا یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ، مکہ میں تو آپ کا ذاتی مکان موجود ہے، اس میں آپ نزول کریں گے. یعنی جب مکہ آیا نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے والد کا مکان تھا، حضرت عبداللہ علیہ السلام کا اپنا ذاتی مکان ہے، ان کے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے میراث سے جو ان کو ملا. کیا آپ اس میں رکیں گے؟ تو انہوں نے کہا وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِّن رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ، کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر اور کوئی جائیداد چھوڑی ہے؟ کیونکہ ان کے روایت میں موجود ہے کہ عقیل نے سب کو بیچ دیا تھا. تو اب اگر میں آپ کی گاڑی کو، آپ کے مکان کو آپ غصباً بیچ دوں آپ کی اجازت کے بغیر، وہ بے جائز ہے یا بے باطل ہے؟ باطل ہے بھائی. میں یہ پین آپ کی ہے، میں نے آپ کو اٹھا کے بھائی زبردستی بیچ دیا، ابھی آپ اس کے مالک ہیں، اس میں ملکیت آپ کی ہے. 100 مرتبہ بھی خرید فروخت ہو جائے، ملکیت آپ کی ہے، کیونکہ وہ بغیر آپ کی مرضی کے بغیر میں نے اٹھایا. تو یہ گھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اب چاہتے اس وقت واپس لے لیتے فتح مکہ کے وقت اپنا گھر. پیغمبر نے واپس نہیں لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ان کا حق نہیں تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر عزت کے ساتھ مکہ داخل ہوئے ہیں. وہ چاہتے کسی کو ذلیل کریں، ٹھیک ہے نا. اپنا ذاتی ان کے بابا کا گھر ہے، ان کے والد گرامی کا گھر ہے، ان کے جد کا گھر ہے، وہ لے لیں بھائی، تم نکل جاؤ یہاں سے. نہیں کیا انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سن لو بھائی، سیرت سنت سن لو بھائی، سن لو. آفریدی صاحب حضرت جی گھنٹے سے تمہیں سن رہا ہوں ماشاءاللہ. آفریدی صاحب گل سن، بات نہ کاٹو، یہ بدتمیزی چھوڑ دو. جواب دینے لگتے ہیں تو جواب آپ کو پسند نہیں ہوتی، تو آپ میرے بات کو کاٹ دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کو واپس نہیں لیا، فاتح ہو کے مکہ میں آئے. کیا ان کا گھر نہیں بنتا؟ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ وہ گھر ان کا نہیں تھا بھائی، اس لیے ان کا گھر نہیں تھا، یہ کفار کا گھر ہے، ان کا گھر بنتا ہی نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر کا سیرہ کہ ایک مال دنیا ان کے ہاتھ سے زبردستی کوئی چھین لیتا ہے، جب وہ خود ان کے پاور ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو جب پیغمبر نے نہیں لیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بھی نہیں لیا. یہ دوسرا جواب آپ کا. تیسرا جواب سن لو. پہلا جواب کیا تھا کہ غاصب، اور جو غاصب تھا، جو ظالم تھا، وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے، اور جو مظلومہ ہے، جس کا حق غصب ہو چکا ہے، وہ بھی دنیا سے جا چکی ہے، شہید ہو کے جا چکی ہے. کس کے پاس گئے؟ اللہ کے پاس. اللہ کا حساب لے کر دونوں. اب امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ پہ چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اماں جی سے پوچھیں نا کہ خروج نہ کرتی، لشکر نہ نکالتی نا. اپنے ماموں جان سے پوچھ لیں، خال سے، جس کو تم خال کہتے ہو، اس سے پوچھ لیں کہ کیوں لشکر نکالا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کب فارغ ہوئے جنگوں سے؟ کب ہوئے فارغ جنگوں سے؟ معاشرے میں اضطراب کی کیفیت ہے، معاشرے میں ہر طرف بغاوت ہی بغاوت ہے ان کے خلاف. کب ان کی حکومت، پورا ان کی حکومت 4.5 سال کی ہمیشہ جنگ کی حالت میں. کب آپ کی امی جان ہے، لشکر لے کے آتی ہے نا جمل. کبھی آپ کے خالو جان ہے، وہ صفین والے، اور کب آپ کے پیارے بھائی ہیں خوارج والے، نہروان والے، لشکر لے کے آتے ہیں. تو کب امیر المؤمنین علیہ السلام مسلط ہوئے؟ ان کی حکومت اگر بن جاتی 15-20 سال، سب مسلط اور بغاوت کچھ نہیں ہوتا، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے فلان کام نہیں کیا، فلان کام کیوں نہیں کیا، فلان کام نہیں کیوں کیا. جب جنگ کی حالت میں ہو نا، تو جنگ کی حالت میں دوسری باتوں کی طرف توجہ نہیں دیا جا سکتا. پرانے کیسز کو اوپر کھول دو بھائی کہ فلان جگہ پہ کیا ہوا، کہ مزید بولو بھائی. لہری صاحب، ذاکر تو آپ کو نہیں کہہ سکتا، البتہ شاطر آپ کمال درجے کے، ناراض مت ہو جائیے. گالی دینا جب شروع کیا نا، جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے
گالی نہ دو بھائی، میں نے آپ کو شاطر نہیں بولا بھائی، آپ کا آخر 1-2 منٹ بولو بس، اس کے بعد میں دوسرے کالر کو لوں گا. بات سنیں، اب میری بدتمیزی بات نہیں کر سنیں. رہا، اللہ یاری صاحب تمیز سے بات کرو اچھا، آفریدی صاحب، بدتمیزی نہ کرو. بات سنیں، اچھا بات سنیں، چلو میری بات سنیں. بدتمیزی تو آپ یہ ہے کہ آپ لائیو مجھے ہٹا کے اور آپ خود بات کرتے ہیں، تو میری بات کاٹ یہ دیتے نا سب سے بڑی بدتمیزی. میری بات آپ، جب کاٹتے میری ہیں، آپ بات مجھے کاٹتے کاٹتے ہیں، ہیں. یہ سب سے بڑی بدتمیزی. نہیں، بات سنیں نا. اور جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں آپ نے ہر باری میں میری بات کو آپ نے روکا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات، آپ نے سٹارٹنگ میں مجھے یہ کہا کہ بات سنیں، آپ نے سٹارٹنگ میں مجھے یہ کہا کہ آپ دیکھیں نا روک رہے بات میری کاٹ رہے ہیں. شروع میں آپ نے کہا کہ آپ نے سوال کو 5-6 دفعہ دہرایا. حضرت جی 10 دفعہ میں دہراؤں میرے سوال کو آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے نبی کی وراثت ہوتی نہیں ہے دنیا کے اندر. آپ کی جتنی باتیں کر سکتے ہو آپ نے سارے وورث سلیمان داؤد، وورث سلیمان، یہ قرآن کی آیت ہے بھائی، وورث سلیمان داؤد. آپ میری بات مت روکے، آپ میری کہتا ہے بات نبی مت کی روکے. وراثت نہیں ہوتی ہے. سلیمان نبی نہیں ہے، داؤد نبی نہیں ہے. سب سے بڑی بدتمیزی کر رہے ہیں آپ سب سے بڑی بدتمیزی کر رہے ہیں. آپ مجھے اسکرین سے ہٹاتے ہیں، یا تو آپ نے مغلوب ہو چکے ہیں اور یا آپ جو ہے بدتمیزی کر رہے ہیں. آپ مجھے ہٹا رہے ہیں پٹھان بھائی، اسکرین سے اس لیے ہٹایا ہے کہ آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تھے نا. میں نہیں جا رہا، میں نہیں اوکے جا بھائی رہا. صاحب، تو آپ لائیو آ چکے ہیں. اوکے جناب. اب اگلے ہفتے نا آفریدی بھائی، آپ کے شیخ صاحب جو ہے نا مولوی، اس کو بھی ساتھ بٹھا دینا، تو ان کے ساتھ تفصیل سے فدق پہ ہم گفتگو کریں. اوکے، تیاری کر لیں، وہ آئے وغیرہ سیکھ کے. آپ نے میرے ساتھ نہیں کیا، میرے آپ کے ساتھ گفتگو کی نا، پہنچ بھی نہیں ہے. اچھی بات. آپ میرے بڑوں تک تو حضرت جی آپ پہنچ بھی نہیں سکتے، پہنچ بھی نہیں ہے. آپ سب سے پہلے نبی کی وراثت ہی نہیں بیان کر سکتے. ٹھیک ہے حضرت جی، نبی کی وراثت ہی آپ نہیں ثابت کر سکتے. دوسری بات آپ نے کہی کہ نبی کی پراپرٹی تھی دنیا کے اندر. کوئی نبی آج تک اپنی پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں آیا، اور آپ نے سب سے پہلے الزام ہی لگایا کہ نبی کی اپنی پراپرٹی تھی. انبیاء علیہ السلام پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں آتے، لیکن ان کی پراپرٹی ہوتی ہے. ہدف زندگی کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ پراپرٹی بنانے کے لیے کام شروع کر دینا، لیکن ان کی ملکیت پراپرٹی ہوتی ہے. پھر اس کے اس طرح نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں آئے ہیں، ان کا نہ گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی ایسے وہ کام ہی نہیں ہے. اس طرح تو نہیں، ان کا گھر ہے بھائی، رہتے ہیں، ان کے کپڑے ہیں، ان کے پیسے ہیں، جو ہوتا ہے وہ اس طرح. انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں آتے تھے کہ وہ پیسے زیادہ سے زیادہ جمع کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا ہوتا ہی نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء کی ارث نہیں ہوتی، یہ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمل ہے، سورہ وورث سلیمان داؤد، سلیمان نے داؤد علیہ السلام سے میراث لی ہے. وورث سلیمان داؤد، یہ قرآن کی آیت، یہ کہتا ہے انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. اچھا، اسی آیت کے روح سے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کتاب طبقات الکبریٰ ہے، مجلد ثانی لابن سعد. یہاں پہ ان کی اپنی کتاب ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 315. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا صحیح سند کے ساتھ معبد ابن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ابو بکر سے اپنا میراث طلب کیا، اور عباس نے بھی اپنا میراث طلب کیا، اور علی علیہ السلام بھی ساتھ آئے. ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، یا لا نورث ما ترکنا، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہمارا ترکہ صدقہ ہوا کرتا ہے. اچھا، تو علی علیہ السلام نے اسی وقت یہ آیت پڑھی ہے وورث سلیمان داؤد. تو تم کہتے ہو انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، قرآن کہہ رہا ہے وورث سلیمان داؤد. وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب، یا اللہ مجھے میرا بیٹا یحییٰ مجھے عطا کر کہ مجھ سے میراث ملے اس کو، اور آل یعقوب سے اس کو میراث ملے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میراث مل رہا ہے. اچھا، تو یہ واضح طور پر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر کی اس حدیث کو قرآن کے خلاف سمجھا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تابعین میں ایک بہت ہی جلیل القدر تابعی، ان کا نام ہے قتادہ ابن دعامہ الدوسی. میں ان کا ترجمہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ سیر اعلام النبلاء ہے، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 5. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے قتادہ یہ رجال بخاری مسلم کتب اربعہ میں اس کا حدیث بے شمار، نہایت کی ثقہ اور بہت بڑے محدث ہیں. اس کے متعلق ذہبی صاحب کہتے ہیں حافظ العصر قدوة المفسرین والمحدثین کان من اوعیة العلم وممن يضرب له به المثل في قوة الحفظ. یہ قتادہ ہے. اچھا، تفسیر میں تو اس کی کوئی ثانی تابعین میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والصحابہ والتابعین، المجلد الاول. اس میں ابن ابی حاتم الرازی کی کتاب تفسیر ہے. ملاحظہ فرمائی ابن ابی حاتم اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں سب صحیح احادیث لے کے آئے، سب اس کے حدیث صحیح ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم میں. اچھا، اس تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 2854 میں قتادہ وورث سلیمان داؤد ورث نبوته وملكه او ملكه. سلیمان علیہ السلام نے وارث تھے، ان کو وراثت میں ملی نبوت بھی اور ان کی املاک بھی، ملکیت بھی، یا ملک بادشاہت بھی، دونوں ہم مال دنیا، اور اسی طرح نبوت دونوں کے وارث بنے. اچھا، قتادہ نے پھر فرمایا وورث سلیمان داؤد قال ورثه نبوته وملكه وعلمه.
ان کی نبوت کے ساتھ ان کی املاک اور ان کے دنیائی جتنے پیسے تھے کس کو ملے؟ سب سلیمان کو ملے. سلیمان کو ملے. انبیاء کی کیوں میراث نہیں ہوتی؟ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہو. ملاحظہ کریں سورہ مبارکہ صاد میں یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. صافنات الجياد بہت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے داؤد کو دے دیا. وہ بڑا ہی نیک بندہ ہے سلیمان. رات کے وقت بالعشی، رات کے وقت اس کے سامنے جو ہے اس کے بہت ہی خوبصورت گھوڑے اس کے سامنے سے گزارے گئے. جیسے بادشاہ ہوتے ہیں نا اس کے سامنے اس کے مثلا فوج کی جو ہے مارچ ہوتی ہے، گھوڑے اس کو دکھائے گئے. اچھا تفسیر بغوی معالم التنزیل میں مسعود ابن حسین ابن مسعود بغوی متوفى سنہ 516 جلد نمبر 7 چاپ دار طیبہ میں یہ کہتے ہیں انبیاء کی نہیں ہوتی. تم قرآن کے خلاف حدیث نقل کرتے ہو، تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1412 میں تفسیر بغوی. یہاں پر اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد قال مقاتل ورث من ابیہ داؤد 1000 فرس. یہ جو گھوڑے اس کے سامنے سے گزارے یہ اس کے باپ سے اس کو ارث میں ملے تھے. 1000 گھوڑے تھے، باپ سے اس کو ارث میں ملے تھے. المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ابن عطیہ الاندلسی کی کتاب سنہ 564 میں اس کی وفات ہے. جزء رابع کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد صفحہ نمبر 503 میں. قال الجمہور علماء کے جمہور نے فرمایا ہے ان سلیمان علیہ السلام عرضت علیہ آلاف من الخیل ترکها ابوہ لہ. یہ الصافنات الجیاد یہ خوبصورت گھوڑے، بہترین گھوڑے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سے اس کو گزارا گیا. کون سے گھوڑے تھے؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام سے اس کو ارث میں ملے تھے. قرآن کے خلاف بولتے وارث سلیمان و داؤد یرثنی و یرث من آل یعقوب. قرآن کے خلاف انبیاء کی ارث نہیں ہوتی. شرم کرو، کچھ شرم کرو.